علی بھائی اگلا سوال ہے، یہ آج کا آخری سوال ہے اور ذرا ذاتی نوعیت کا بھی ہے۔ ہاں جی، اہر یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم پر برا وقت آتا ہے تو آپ فوراً اس کی حمایت میں کود پڑتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان علماء کرام میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں کوئی بیان دے دیں؟ کیا ایف آئی آر والے کریٹیکل معاملہ میں تمام فرقوں کے بڑے بڑے علماء کی خاموشی مجرمانہ نہیں ہے؟ کیا جبکہ دوسری طرف انہی فرقوں کے چھوٹے چھوٹے علماء آپ کو مزید بدنام کرنے کے لیے آپ کے خلاف خوب پراپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اس پورے ایشو میں حمزہ علی عباسی صاحب کے مجاہدانہ اور دلیرانہ طریقے سے آپ کی سپورٹ کرنے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سلوٹ ہے جی حمزہ علی عباسی صاحب کو، اور ماشاءاللہ ہم نے تو دیکھیں، ہم نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب وہ نئے اس طرف آئے اور علماء ان پہ پنجے جھاڑ کے پڑ پڑے، اور اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے کبھی کو کام آئیں گے، یہ نہ بھی کرتے تو میں ان سے ویسے بھی محبت کرتا ہوں دین کے لیے۔ اور دیکھیں جب ان پہ برا وقت آیا علماء کی جانب سے اور ان کے اوپر قادیانیت کا جھوٹا الزام لگایا گیا، تو انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر میری ویڈیو شیئر کروائی، کیا ختم نبوت پہ ڈاکہ صرف غلام احمد قادیانی نے مارا ہے؟ اور لکھا کہ میں علی بھائی کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ذرا کلپ آپ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ٹھپے گے نا سارے جناب، جب اپنے گھر کے اندر چور کا کھورا کار تو نکل آئے، پھر تسی کسی نو کی کہنا ہے؟ تو اس میں نے پھر ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ حشر بہشت والا حوالہ دکھایا ہے، اور آج تک اس پہ مناظرے کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں بریلوی اس کے حق میں، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی نعوذ باللہ الامداد رسالے والا، اس کے اوپر آج تک مناظرے کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کلمے کو انڈورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بولے اتنے بنے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے چلے ایک وقتی طور پہ ایک ہو گیا، یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آگے یہ کلمہ جاری کر دیا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوں یہ پڑھو۔ میں ایک معصومانہ سوال کروں گا، ایک شخص شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے، یا جو شراب کو شراب کہہ کے پی رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے؟ جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، کیونکہ منافقت کر رہا ہے، بزرگی بھی ویل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ کفریہ باتیں کتابوں میں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیں، چوپڑیاں نالے دو پراٹھے وہ بھی دو کر کے کھائیں گے، پراٹھا تو ایک ملے گا نا، خشک روٹیاں لے لیں دو، آپ پنجابی محاورہ ہیں چوپڑیاں یعنی پراٹھا نالے دو، تو یہ کام تو نہ کریں۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور وہ یہ نہ بھی کرتے میں نے پھر بھی ان سے کوئی گلہ نہیں کرنا تھا۔ باقی رہا علماء کا معاملہ، میرے بھائی آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ علماء جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی مسجد میں ہی جانا ہے، اپنی ہی پبلک میں جانا ہے۔ اگر وہ اعلانیہ اس طرح مجھے سپورٹ کریں گے تو کیسے سروائیو کریں گے؟ واللہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹونٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی عالم یہ کام کرتا بھی نہ اور مجھ سے پوچھتا، میں اسے منع کر دیتا۔ کتنے علماء ہیں جن کو میں نے منع کیا کہ آپ نے میری سپورٹ پہ سامنے نہیں آنا۔ باقی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نام لیے بغیر، سب نے باقاعدہ ہم سے رابطے کیے، گروپس میں فون کیے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے ویڈیو کلپ بنوانا بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہیں بنوائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر کوئی اتنا دلیر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی دلیری دکھائے بھی تو بعد میں سروائیول مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہر کوئی حمزہ علی عباسی تو نہیں ہوتا، وہ تو بالکل میری طرح ایک سسٹم کو للکار کے سامنے آ گیا نا، سر پہ پھر نام بھی حمزہ ہے نا اور علی بھی ہے، حمزہ بھی اللہ کا شعر تے علی بھی اللہ کا شعر، تو وہ شعرین ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تے شعر تے پھر شکار کر لینا نا، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ آپس میں شیر و شکر تھے، ٹھیک ہے جی؟ تے اے شیر و شکر بزرگ نہیں سن، شیر و شکر نہیں سن، شعر و شکار تھے، تو یہ خود بھی شکار ہو گئے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں، یہ تو ایک ذرا ڈومیننٹ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے کی وجہ سے آ گئے۔ میری ابھی تک ان سے فون پہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میرا آج تک کبھی ان سے رابطہ ہوا ہے، نہ میں نے آج سے ملاقات کبھی کی ہے، میں نے ان کی کبھی آواز سنی ہے، انہوں نے میری سنی ہو، میری تو خیر انہوں نے سن لی ہے یوٹیوب کے ذریعے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ باقی علماء یہ آپ یقین رکھیں اپنی پبلک کا روب ہے ان کے اوپر، اور میں بھی ان کو منع کرتا ہوں کہ میری سپورٹ پہ اپنے سامنے نہیں آنا۔ فٹ ان دا سسٹم دین چینج دا سسٹم، ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم۔ اس لیے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور کوئی میرا اسٹوڈنٹ اس حوالے سے کسی کو گلہ شکوہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جس طریقے سے چل رہے ہیں، بڑی مشکل سروائیول ہے۔ باقی کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے جن کے بجٹ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں کریں گے۔ رہے چھوٹے موٹے علماء تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پروپیگنڈے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا ہے، بلکہ اب تو پتہ چل چکا ہوگا۔ دنیا کا کوئی انٹرنیشنل بڑا فورم بچا ہے جس کے اوپر چیزیں ڈسکس نہ ہوئی ہوں؟ دنیا کا کوئی بڑا اخبار، پاکستان کا کوئی بڑا اخبار، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمیں تو یہاں پہ لوگوں نے کس کس لیول تک، ججز سے لے کے جرنیل سے لے کے ریاستی اداروں کے ہیڈ سے لے کے بڑے بڑے وکلاء سے لے کے ایک ایک بندے نے کہا کہ جی ہم آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں، اور فزیکلی سپورٹ کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایسے وکلاء موجود ہیں کہ جن کی فیسیں تو ہم پوری زندگی جوڑ کے نہیں دے سکتے، اور ہمارے کیس وہ فری لڑنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کیس تو اب آلموسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ پہلی پیشی میں ہی فارغ ہو گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ معاملات ابھی قانوناً چل رہے ہیں۔ ہم میں کسی سے کوئی ریونج نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، اور بھی جس نے کوئی کوشش کرنی ہے وہ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے۔ اگر آپ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹیں گے تو میری تو آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں FIR اینڈ فیک کیس آن انجینئر محمد علی مرزا، 4 لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، لوگوں کو میرے نظریات کا پتہ ہے۔ میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ، یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی، وہ بھی شاید ہے، کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں الحمدللہ کانفیڈنٹ تھا اس معاملے میں، میں نے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہم نے جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے جس طریقے سے بدنیتی سے ایک معاملہ لے کے چلے ہیں تو وہ اس کا الٹیمیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ وہ خود کریں گے۔ ابھی یہ آپ کو میں تازہ رپورٹ بتا دوں، یہ سب کے سب معافیوں پہ اترے ہوئے ہیں، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا رہا ہوں، اس لیے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے، معاف کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انبیاء کے ماننے والوں کے حسن اخلاق انبیاء والا ہونا چاہیے۔ آپ چھوڑ دیں، میرے پہ جس بندے نے مرڈر اٹیمپٹ کیا، ٹھیک ہے جی، 10 سے 15 سیکنڈ میں اس نے آلموسٹ 30-35 زخم مجھے لگائے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اس نے ایشو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی کوئی ہم نے 1 روپیہ نہیں ان سے لیا، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ جب بھی آئے ان کے والد صاحب وہ بھی آئے، احترام کے ساتھ ملے۔ حالانکہ میں کر سکتا تھا سب کچھ، نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے ہماری یہ اپروچ نہیں ہے، قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، اور اس میں بھی معافی کی روش کو ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی ان لوگوں نے بھی جو حرکت کی ہے تو ٹھیک ہے، ہماری تو معافی کی روش ہوگی ابھی بھی انشاءاللہ تعالی، ہمیں تو کوئی اس سے نہیں ہے۔ باقی علماء کی سپورٹ کی بات نہ کیا کریں، اس کی وجہ یہ کہ علماء کی مجبوریاں آپ دیکھیں، مجھے پرسنلی لوگ بتاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے علماء کا میرے خلاف بات نہ کرنا میرے لیے یہی سپورٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا، اب تو ہماری دعوت، میں نہیں کہتا کہ میرا قد کاٹ، ہماری اس دعوت کا قد کاٹ تو سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا نا۔ تو سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل میرے خلاف جو کیس بنانے کی کوشش کی گئی یہ ٹھیک ہے، تو سر بڑے بڑے علماء کو میدان میں اتارے جو کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، نہیں اتریں گے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اتاریں کسی کو، یہ بچے بجونگڑے اس لیے لانچ ہوئے ہیں، وہ خود ہوئے ہیں لانچ، انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ پہلے تو یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم چھوٹوں کو اس لیے لانچ کرتے ہیں کہ یہ مشہور نہ ہو جائے۔ اب بتائیں کہ آپ کے بڑوں کی مشہوری بھی اس لیول پہ ہے، یعنی میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ڈٹ کے بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں۔ میں اس دعوت کی اگینسٹ 1 روپیہ نہیں کسی سے چندہ لے رہا، چندے ہم ان کو دے رہے ہیں، نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، احترام کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آنکھیں نہیں سامنے آ کے ملا سکتے، پھر بھی ہم احترام کے ساتھ ملتے ہیں، ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، اب تو ہمارا قد کاٹ تو سامنے ہے نا، دنیا کی کوئی مسجد بچی ہے جس میں میرے خلاف جمعہ نہ پڑھایا جا رہا ہو، وہ کیوں پڑھایا جا رہا تھا؟ ان کے نمازی چینج ہو گئے ہوتے ہیں، اب اور آپ نے کتنا قد کاٹ بڑا کروانا ہے؟ تو اب بڑے علماء کو لانچ کریں اور وہ آ کے ٹیکنیکلی چیزیں ثابت کریں۔ حالت یہ ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ جوڈیشری میں کیس چلا جائے گا۔ وہ نورانی شکل والے مولانا نے ویڈیو اپنی ڈیلیٹ کر دی فوراً ہی، جس میں اس نے دھمکی دی تھی FIR کٹوانے کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تو میں نے آپ کو کہا اگر ہم کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ اس کے اوپر کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ بلکہ میں اب بار بار علماء کو کہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی بڑا عالم آ کے ٹیکنیکلی اس کو ایڈریس کرے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑے علماء سامنے اس لیے نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بولتے وہ اس لیے نہیں ہے، اپنی عوام سے ظاہر ہے وہ ڈرتے ہیں کہ عوام
ہمارے گلے پڑ جائے گی، نہیں سامنے آ کے بات کرتے. تو بڑے علماء کی خاموشی کو آپ یہ سمجھیے گا، اور باقی کئی بڑے علماء جو رابطہ کرتے ہیں میں ان کو خود منع کر دیتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں نہیں بولنا. آپ سسٹم کے اندر رہ کے نا پازیٹیولی دعوت کو عام کریں. دیکھیں جی، کوئی دنیا میں ایسا بندہ بھی ہوگا جو لوگوں کے حق میں بولتا اور کہا کہ میرے حق میں نہیں بولنا. کیوں؟ میرے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو اللہ پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں، کوئی شخص پیسے دے کے بھی کمپین چلا سکتا ہے کسی کے حق میں اس بڑے لیول کی؟ ہاں، اللہ چلوا سکتا ہے، اس نے چلوائی. آپ دیکھیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی، آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر جائیں. میرے بھائی، یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے ہو پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں، 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کو. کوئی لے کے آؤ.